السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے کہ منافق کون۔ آج کے اس پرفتن اور پرشکن دور میں ہر دوسرا یا ہر تیسرا شخص ایک ایسے شخص کو جو کہ اسے ناراض کر دے یا مطمئن نہ کر پائے اس کو ایک لقب دیتا ہے، اور وہ لقب یہ ہوتا ہے کہ منافق ہے یہ۔ لیکن اصل میں آج گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہتے ہیں ہم دوسروں پر لقب اندازی کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو منافق ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو کافر ہے، اس کا حق کس نے دیا؟ تو چلتے ہیں اس ہستی کی جانب جنہوں نے انسان میں پائی جانی ہر قسم کو بیان کیا ہے۔ میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں۔ بعض روایت میں 3 ہیں، بعض میں 4 ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118، 19، 20 میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ 1، وہ جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے، یعنی کثرت سے وعدے توڑتا ہے۔ وہ گالیاں دیتا ہے، یعنی جب بھی زبان سے بات کرتا ہے تو اس میں غلاظت بکتا ہے، اور وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آئیے اب اس پوائنٹ کو ہم اپنے نظریے اور اپنے تجزیے سے دیکھتے ہیں، اور خود کے لیے ہم اپنے لیے اس کو لمحہ فکریہ بناتے ہیں کہ منافق کون۔ سب سے پہلی بات جھوٹ، یعنی وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اس حدیث کے مفہوم میں اپنے تجزیے سے بتا رہا ہوں کہ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولنے والا ہے۔ وہ اپنی عادت جھوٹ کو ہی بنا لیتا ہے۔ ہر دوسری یا تیسری بات میں وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ دوستوں میں بیٹھا ہو، دشمنوں میں بیٹھا ہو، جھوٹ ہی بولتا ہے۔ مذاق میں ہو، سیریس موڈ میں ہو، وہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ یہ منافق کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس پر حدیث پاک ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بہت ساری بری عادات ہیں، میں ان میں سے ایک عادت آپ کے کہنے پر چھوڑ دوں گا، آپ مجھے وہ بتا دیجئے۔ مختصر کرتا ہوں اس حدیث کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ جھوٹ چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے جھوٹ والی جب سے عادت چھوڑی، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی، اور ساری عادتیں چھوٹ گئیں ان سے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ واحد ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان زمین میں یعنی دھستا ہی چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتا ہی چلا جاتا ہے، مگر اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا۔ وہ ایک مثال بھی ہے کہ ایک جھوٹ دے نال یا ایک جھوٹ واسطے 100 جھوٹ اور بولنے پہنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن گناہ گار تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ آپ اور میں یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم میں یہ عادت پائی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر منافق کی ایک عادت موجود ہے۔ کسی کو کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، نہ کسی پیر سے پوچھئے، نہ کسی فقیر سے پوچھئے، بس اپنے ضمیر سے پوچھئے۔ اس کی دوسری نشانی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ اس حدیث کے مفہوم میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ کثرت سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کسی کے پیسے دینے ہو، کسی کو وقت دیا ہو، کسی کے پاس جانا ہو، کسی کو بلانا ہو، وعدوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنا عہد پورا نہیں کرتا۔ جس میں یہ عادت پائی جاتی ہے اس میں ایک نشانی منافق کی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑتا ہوں تاکہ محبت میں اور اضافہ ہو سکے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں کسی ایک کام کی وجہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ٹھہریے، میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے ساتھ عہد ہو چکا تھا کہ حضور یہیں پہ کھڑے ہیں اور میں آ رہا ہوں، یا حضور نے کہہ دیا، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آپ آ جاؤ۔ وہ شخص گھر گیا اور جا کر بھول گیا۔ 3 دن تک میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی بازار میں اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ وہ شخص کسی اور کام سے اس بازار سے گزرا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہیں، اور اس کو یاد آیا کہ یہ تو میری وجہ سے اور میں نے ان کو کہا تھا، تو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرمندہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات فرمائی کہ یار تم نے تو مشقت میں ڈال دیا۔ تو دیکھیے، غور کیجئے کہ وعدہ پورا کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا کتنا اہم اور کتنا سختی سے اس کو ہمارے تک پہنچایا گیا ہے۔ کیا ہم اس پر غور کرتے ہیں؟ اگر یہ عادت ہم میں پائی جاتی ہے تو سوچنا ہوگا کہ منافق کون؟
तीसरी आदत कि वो गालियाँ, बदकलामी करता है, बदजुबानी करता है और इतनी ज़्यादा बकवासात करता है कि वो मुनाफिक हो जाता है। इसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गालियाँ देता है, गुस्से की हालत में वो गालियाँ देता है। तो आइए गौर करते हैं कि क्या आज हमारे माशरे में या हम में ऐसी आदत पाई जाती है? अगर हाँ तो सोचना होगा। हम तो आजकल के माशरे को अगर गौर से देखें तो यकीन जानिए हमें तो दोस्त, हर दूसरे दोस्त को मजाकन भी गाली देता नज़र आता है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो। लेकिन इसमें सिर्फ ना समझ, ना इल्म या ला इल्म वाले नहीं, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं जो एक दूसरे को गालियों से मुहातिब करके पूछते हैं, और यार तू आया नहीं? वो कहता है भाई थोड़ा लेट हो गया, और उसकी गाली का ज़रा ना तो वो बुरा मनाता है क्योंकि वो दोस्त होते हैं। इसी वजह से हमें गौर करना चाहिए कि क्या हम में ये आदत पाई तो नहीं जाती। एक हदीस इसके साथ बयान करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक गाली देता है उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा कर दिया जाता है। अब सोचिएगा कितने बिच्छू हम अपनी कब्र में पैदा करवा रहे हैं या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचाए। अब चौथा पॉइंट कि वो अमानत में ख़यानत करता है। अमानत में ख़यानत करने की आम मानी जो हमने सुने हैं, और वो ये हैं कि एक शख्स किसी शख्स के पास एक चीज़ रखवाता है अमानतन, तो वो शख्स जिसके पास ये चीज़ रखवाई है उसका हक है कि वो चीज़ वैसे ही उसको वापस करे, या जब उसे चाहिए उसी वक्त उसको वापस करे, और वैसी ही हालत में हो जैसी उसने दी है। बिल्कुल ये मानी ऐसे ही है, और इस अमानत में ख़यानत का मानी ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ अपना तज्ज़िया और अपनी बात को ऐड करते हुए मैं ये कहता हूँ कि अमानत में ख़यानत ये तो है ही, लेकिन अमानत में ख़यानत ये भी है कि अगर आपको एक शख्स कान में कोई राज की बात बताए और आप उसको किसी दूसरे के आगे कह दें, बता दें और उसकी अमानत में ख़यानत कर दें, तो ये भी इसी ज़िम्रे में आता है। अगर आपको किसी अच्छी चीज़ का इल्म हुआ और आपने किसी दूसरे को नहीं बताया, ये भी ख़यानत है, चाहे वो हदीस ही क्यों ना हो। अगर आपको एक अच्छी हदीस के बारे में पता चला और उससे आपके दिल को तसल्ली हुई, तो आपका हक़ है कि दूसरों तक शेयर करें, ताकि उनके दिलों में भी आपसे बढ़कर या आप जितनी, या हो सकता है वो अपने अंदाज में इसको बड़ा अच्छा समझ ले और आपको इसका फ़ायदा हो जाए। इसलिए हमें गौर करना है कि अमानत में ख़यानत कहीं हम तो नहीं कर रहे। इसी तरह हमें गौर करना होगा कि हम कहीं मुनाफिक तो नहीं, या हम एक दूसरे को जब मुनाफिक कहते हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि मुनाफिक कौन है। इसे मुनाफिक को जानने के लिए आज की ये 4 निशानियाँ, यानी मुनाफिक जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा खिलाफ़ी करेगा, अमानत में ख़यानत करेगा और गालियाँ देगा, इन 4 चीज़ों को अपने अंदर से देखिए। क्या अगर हम में पाई जाती हैं तो हदीस के मुताबिक हम में एक मुनाफिक की निशानी पाई जाती है। मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात और ये तौबा करता हूँ कि इंशाअल्लाह इन 4 बल्कि सारे गुनाहों से तौबा करूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन ख़ुसूस से बिलख़ुसूस जो कि मुनाफ़िक़त की एक निशानी है ये अपने अंदर नहीं आने दूँगा। क्यों? क्योंकि मुनाफिक का दर्जा दोज़ख में सबसे नीचे है। अबू जहल भी एक दर्जा ऊपर होगा, मुनाफिक उससे भी नीचे होगा। दोज़ख की सबसे निचली तह में मुनाफिक होगा, वहीं पे उसका ठिकाना है। हम आइए गौर करें कि क्या हम में ये चीज़ें पाई तो नहीं जाती। अगर हाँ तो लम्हा फ़िक्रिया है, अगर नहीं तो सुब्हान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसा बनाए कि हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।